وہ رسول کہ جو کائنات کا سب سے عظیم رسول ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نور اول ہے، جو عقل اول ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو انا اعطینا الکوثر، بشیر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہا، ثم رسل الکتاب کہا، جاہدوا فی سبیل اللہ بھی ہے، حولہ نریہ بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، داعیًا الی اللہ بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ بھی ہے، یہ رؤوف الرحیم بھی ہے، یہ زینت الدارین بھی ہے، یہ سراج منیرہ بھی ہے، یہ شاہد مبشر نذیرہ بھی ہے، یہ صراط مستقیم بھی ہے، یہ طٰہٰ بھی ہے، یہ یاسین بھی ہے، یہ مزمل بھی ہے، یہ مدثر بھی ہے، اور یہ اتنا عظیم رسول ہے کہ اس پر اگر اور رسول ایمان نہ لائیں تو ان کی رسالت ختم ہو جائے، ان کی نبوت ختم ہو جائے۔ یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ رسولوں کے رسول ہیں، اور اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کو نبی اسی شرط پر بنایا، جو آخر میں نبی آئے گا اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ آپ ذرا سا عظمت دیکھیں اس رسول کی جس کی آج تاریخ شہادت ہے، ذرا دنیا محسوس کرے یہ رسول وہ ہے، اگر اس کے اوپر جناب آدم ایمان نہ رکھیں تو وہ نبی نہ رہیں، جناب نوح ایمان نہ رکھیں تو وہ نبی نہ رہیں، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ ایمان نہ رکھیں تو وہ نبی نہ رہیں۔ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم کو جہاں لا الہ الا اللہ کہنا ہے وہیں محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے۔ جناب آدم پر واجب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پر بھی ایمان ہو۔ جناب نوح کو اگر اپنی نبوت کو بچانا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوگا۔ جناب ابراہیم کو اگر اپنی خلت کی حفاظت کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے۔ جناب اسماعیل کو اگر نبی رہنا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہے۔ جناب موسیٰ کو اگر کلیم اللہ رہنا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوگا۔ جناب عیسیٰ کو اگر روح اللہ رہنا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوگا۔ میں کہاں تک نبیوں کا نام لوں اور آپ کہاں تک سنیں گے؟ المختصر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,23,999 نبیوں کی نبوتیں جس جملے پر ٹکی ہیں اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ توجہ کریں گا، 1,23,999 نبیوں کی نبوتیں جس جملے پر ٹکی ہیں اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور خود محمد کی رسالت جس جملے پہ غدیر میں ٹکی ہے اس کا نام ہے علی ولی اللہ۔ ساری نبوتیں جس جملے پر ٹکی ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے، اور خود محمد کی رسالت غدیر کے میدان میں جس جملے پر ٹکی ہے وہ ہے علی ولی اللہ۔ شاید آپ متوجہ نہیں ہیں۔ ارے بھیا، اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو اللہ کہے کہ رسالت نہ پہنچائی۔ آپ ذرا محسوس کریے کتنا عظیم یہ پیغام ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ ولایت ایک عظیم نعمت ہے، یہ ولایت ایک عظیم نعمت ہے، اور بہت سی چیزوں کا حل رسول نے اس ذکر کے ذریعے کیا۔ کیا فرمایا؟ یا علی حبک تقوی والایمان، علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے، علی تمہاری محبت ایمان بھی ہے۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم،
वाली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अना दारुल हिकमा वाली बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अना दारुल हुदा वाली बाबुहा, मैं हिदायत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आप समझे, कद की बुलंदी से दरवाज़ा नहीं बनता। हाय हाय सुभान अल्लाह, ज़रा सा मुतवज्जे रहिए, कद की बुलंदी से दरवाज़ा नहीं बनता। जब अजीम होता है किरदार तब दरवाज़ा बनता है। रसूल ने क्या फरमाया, मैं हिदायत का घर, अली दरवाज़ा, मैं शहर इल्म हूँ, अली दरवाज़ा है। अब दुनिया की समझ में ये हदीसें नहीं आती तो मैं क्या करूँ? क्या ये हर वक्त उठते हैं तो अली, बैठते हैं तो अली, चलते हैं तो अली, घूमते हैं तो अली, हर जगह जहाँ देखिए अली 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 अली। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा दिल दुखता है। तो भैया हम क्या करें? कुरान ने हर वक्त अली अली कहा, रसूल ने हर वक्त अली अली कहा। अरे भैया इतने ही अली से बुग़्ज़ था, अली तो खैबर में न गए थे, तुम खैबर के फाते बन जाते, तुम बन जाते। अब जरा सा आप महसूस करिए, क्या 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 बाद में अर्ज करना चाह रहे हो? साहब हर वक्त हर जगह हर मैदान में अली अली। अरे भैया करेंगे क्या? इस्लाम की तारीख मुकम्मल नहीं है बगैर अली के। इस्लाम की तारीख मुकम्मल नहीं है बगैर अली के। का क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब ये है, जब आप इस्लाम का इतिहास, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे तो शुरू और इब्तिदा का नाम है ज़ुलशीरा। ठीक है, शुरू इब्तिदा का नाम है ज़ख़ीरा। या मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, इनकी तायीद के साथ एक जुमला अर्ज़ करूँ। इस्लाम की तारीख़ का पहला बड़ा वाक़या ज़ुलशीरा, इस्लाम की तारीख़ का आखिरी बड़ा वाक़या गदीर। नहीं अभी तो मैंने जुमला कहा नहीं, आप पहुँच गए होंगे। या ऐसे कहूँ, रसूल की हयात तैयबा का पहला वाक़या ज़ुलशीरा, रसूल की ज़ाहिरी हयात तैयबा का आखिरी वाक़या गदीर। अब शायद जुमला कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। इस्लाम की तारीख बाप से शुरू होती है, बेटे पे आके रुक जाती है। भाई यही तो है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप से शुरू हुई, बेटे पे आई। अब जरा सुनिए, अच्छा जो बीच का जमाना है, कहा अली 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 अली। मैंने कहा ज़ुलशीरा को जब देखा, अली नजर आए, अबू तालिब नजर आए, ऐसा मूड तो यहीं डिस्टर्ब हो गया, दिमाग तो यहीं का, यहाँ भी अबू तालिब, अली नजर आए। आगे बढ़े, हिजरत पे पहुँचे, बहुत तलाश करें कोई मिले, लेकिन वहाँ भी अली मिले। अच्छा अब अगर कोई मिला भी तो इस हालत में मिला कि क्या बयान करें, है ना। अब देखिए तकरीर कर रहा हूँ, अभी मिंबर पे तो बैठा नहीं हूँ, वरना दाद तो मैं जुमले पे भी आपसे लेता, दुआ लेता। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि ज़ुलशीरा में अली, रसूल के बिस्तर पर अली, यानी हिजरत की रात भी अली है, हिजरत की सुबह में भी अली है। तारीख आगे बढ़ी, कहा साहब क्या करें, दिल दुखता है, दिल नहीं कहता तारीख पढ़ने का। मैंने कहा क्यों नहीं कहता? कहा हिजरत देखी तो अली नज़र आए, शब हिजरत देखी अली नज़र आए, ज़ुलशीरा की सुबह देखी अली नज़र आए, दावत का एहतमाम करने वाला देखा अली नज़र आए, दावत करने वाला देखा अली नज़र आए। जब हिजरत हुई, नबी के घर वाले गए तो अली साथ साथ थे। रसूल मदीने के बाहर रुके रहे कि जब तक अली ना आए मदीने में ना जाऊं, वहाँ भी अली नजर आए। जंगे बद्र हुई, अली नजर आए, उहद को देखा अली नजर आए, खंदक को देखा अली नजर आए, खैबर को देखा अली नजर आए, हुनैन को देखा अली नजर आए, अलम देखा अली के हाथों में नजर आया, दरवाजा अली का खुला। आए हाय तवज्जो करिएगा कि भाई हर जगह गदीर में देखा नबी के हाथों पे अली नजर आए, काबे में गए नबी के कांधे पे अली नजर आए।
کیا کریں صاحب، اب ہم تاریخ نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ یہ آیا کہ صاحب تاریخ کا پڑھنا جائز نہیں ہے، تاریخ نہ پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ نہ کریے۔ قدرت مسکرا رہی تھی کہ تمہاری دنیا ہے، تمہارا قلم ہے، تمہارا فتویٰ ہے، تم منع کر دو گے تاریخ نہ پڑھی جائے، تاریخ نہ پڑھو، لیکن میں تو ہوں اللہ، میں تو ہوں ہر شے پر قدیر، دنیا چھوڑ دو، جب محشر میں آؤ گے کوثر بے علی ملیں گے، سلسبیل بے علی ملیں گے، میزان بے علی۔ اب دیکھیے کلبے بھائی نے ہمیں وقت ایسا دیا ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یہ وقت ایسے مولانا کے لیے تھا جو وقت کا خیال کم رکھتے ہیں، جن کے یہاں منٹ کی سوئی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اب یہاں تو خود ہی ہم بندھے ہوئے ہیں صاحب، 5-7 منٹ اب اذان میں بچے ہوئے ہیں، تو ظاہر یہ ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پر علی ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھنا، اسلام کا ناصر اور اسلام کا محافظ صرف یہی گھرانہ ہے، صرف یہی لہو ہے۔ اسلام کے نام پہ ٹھیکیداری کرنے والے تو بہت ملیں گے، اسلام کے نام پر اپنا نام چمکانے والے بہت ملیں گے، یا یہ کہوں مال غنیمت میں حصہ لگوانے والے بہت ملیں گے۔ اپنا مال قربان کرنے والی ذات صرف ایک ہے، جس کا نام ہے خدیجہ، اور خدیجہ کی بیٹی جناب زہرا، اور کربلا کو آباد کیا اولاد زہرا نے۔ لیکن میرے عزیزو شہادت کی یہ تاریخ ہے، اور تاریخ تو نہیں، مناسبت نانا اور نواسے کا ماتم۔ یاد رکھیے اہل بیت کے گھرانے میں اگر صرف تاریخ جنازہ پڑھ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ محسوس کریے، ابھی غدیر میں 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے، اور رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ تو پورا مسلمان ہے، اور صرف مسلمان نہیں، صحابی ہے، اطراف میں جتنے دیہات ہیں سب مضافات ہیں سب مسلمان ہیں۔ اتنے عظیم کردار کا جب جنازہ اٹھا، آپ سوچ سکتے ہیں، ہزاروں کا مجمع، سینکڑوں کا مجمع، 200-400-500 کا مجمع۔ عزیزو ایک مومن کا انتقال ہونا تو لوگ پہنچ جاتے ہیں تعزیت میں، لوگ پہنچ جاتے ہیں تشییع جنازہ میں، اس لیے کہ رسول کا حکم ہے جنازے کو دیکھو تو چند قدم اس کے ساتھ ضرور چلو۔ اللہ اکبر، جو اتنا عظیم رسول تھا، اس کے جنازہ اٹھانے والوں کی تو بھیڑ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن اہل دنیا اپنی دنیا کو سنوار رہے تھے، لیکن جو اسلام کا سچا وارث تھا وہ رسول کے جنازے میں شریک ہے، غسل میں شریک ہے، کفن میں شریک ہے۔ عزیزو رسول کی بھی شہادت ہے، یا رسول اللہ آپ کا جنازہ گھر والوں نے اٹھایا، یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کم لوگ شریک تھے لیکن جنازہ گھر سے اٹھا، دفن کیا گیا، اے رسول اللہ آپ کا نواسا حسن۔ عزیزو یہ بھی ایک عجب حقیقت ہے کہ تاریخ کا یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد گھر میں واپس آیا۔ لیکن آپ ذرا محسوس کریے، جب گھر سے نکلا تھا تو کفن سفید تھا، جب واپس آیا تو کفن سرخ ہو گیا۔ کہا بھئی ہوا کیا؟ کہا ادھر خواہش یہ تھی کہ رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن تیروں کی بارش ہونے لگی، اتنے تیر آقا حسن کے جنازے پہ لگے۔ آپ ذرا محسوس کریے، رسول کے نواسے کا جنازہ ہے، زہرا کے لال کا جنازہ ہے، نواسا اپنے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہو سکا، تیروں کی بارش ہوئی، آقا حسین لاشے کو واپس لے کر آئے، بہنیں جمع ہو گئیں، بہنیں جمع
ہو گئیں، گھر کی خواتین جمع ہو گئیں تیر نکالنے کے لیے۔ ہائے رے زینب، کیا کیا اس دنیا میں علی کی بیٹی نے دیکھا۔ ایک بھائی کے جنازے پہ تیر تھے، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر معلق تھا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزیزو، بہنوں نے تیر نکالے، لیکن وہ جو جنازہ تیروں پر معلق تھا اس کو بہنوں نے تیر نہ نکالے۔ ہائے بہنیں تیر کیسے نکالتی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اگر تیر نکالتی بھی تو کیسے نکالتی۔ بس عزیزو، یہ روایت اور تقریر یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ آپ سنتے رہتے ہیں شہیدوں کے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ عزیزو، پامالی کی کیفیت کیا ہے؟ جب بہن بھائی کے لاشے کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ بھائی کے لاشے کو دیکھا، کہا انت اخل حسین، کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ بڑی غور سے بہن نے بھائی کا لاشا دیکھا، انت اخل حسین، کیا تم میرے بھائی حسین ہو؟ مدینے کا رخ کیا، اے نانا آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا نواسا۔ جزاکم اللہ، آپ کا نواسا زمین کربلا پر ہے۔ بس عزیزو، بہن نے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی، بھیا مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ماں نے آپ کے لیے جنت سے لباس منگایا تھا۔ بھیا مجھ زینب کو یاد ہے کہ جب ماں نے آپ کے لیے جنت سے لباس منگایا تھا، بھیا وہ جنت کا لباس پہن کر بچپنے میں آپ کبھی نانا کی آغوش پہ ہوتے تھے، کبھی ماں کی گود میں ہوتے تھے، کبھی بابا کی آغوش میں ہوتے تھے۔ اے بھیا بڑا حسین وہ منظر تھا۔ اے بھیا اگر اجازت ہو تو میری زبان میں ماں کی تاثیر بھی موجود ہے۔ اے بھیا وہ جنت بھی موجود ہے، وہ فرشتہ بھی موجود ہے۔ بھیا اگر آپ اجازت دیں تو ماں نے جس فرشتے سے جنت کا لباس منگایا تھا، زینب اسی سے آپ کا کفن منگا دے۔ ایک مرتبہ لاش مظلوم تڑپ گئی۔ اے بہن، جن لوگوں نے منگوٹھی کے لیے میری انگلی نہ چھوڑی، وہ جنت کا کفن بہنیں یہ کہہ کے رخصت ہوئیں۔ شام فتح کر کے جب آئی ہے بہن، بھائی کے قبر پہ گرا کے کہا، اے بھیا بہن تیری مظلومی کا اعلان کر کے آئی۔ اے بھیا زینب شرمندہ ہے، سکینہ کو ساتھ نہ لا سکی۔ اے بھیا سکینہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔